إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون حمد و ثنا تعریفات احمدات امجدات تسبیحات کبریائی بزرگی بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑیاں بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، بدقسمتی سے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جو 1400 سال پہلے والے معاملات کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام سے قبل کی جو حالت تھی بالکل اسی کا خاکہ، اسی کی شکل آج ہمارے اس دور میں دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بدقسمتی سے اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں جو عرب کی صورتحال تھی وہ بڑی بھیانک تھی۔ اسلام سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل عورت کو کوئی عزت، رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا۔
جو اسلام نے آ کر دیا ہے، جو کیفیت، جو صورتحال اسلام سے پہلے والے لوگوں کی تھی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد اسلام کے ہونے کے باوجود، قرآن کے ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہونے کے باوجود وہی خاکہ ہم پیش کر رہے ہیں، اسی ہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بچی کے وجود کو ناگوار سمجھا جا رہا ہے، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو وہ عزت و احترام نہیں دیا جا رہا جو اسلام نے ان کو دیا ہے۔ آج اس دور میں بھی لفظ عورت نام کی وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، اور مرد حضرات اس معاشرے کے وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ بھیانک صورتحال ہے۔ اسلام سے جو پہلے کی حالت تھی، اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، مؤنث کے بارے میں اطلاع دی جاتی کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو جاتے تھے، غصے سے لال پیلے نیلے کر لیتے تھے، اور پھر وہ لوگ بچی کی پیدائش کی خبر سن کے لوگوں سے وہ چھپتے پھرتے تھے کہ وہ کیا کریں، دنیا سے غائب ہو جائیں یا زمین کے اندر دھنس جائیں۔ یہ ان کی صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ جب انہیں انثیٰ مؤنث کی، لڑکی کی، بچی کی خوشخبری دی جاتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا کہ ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بچی کیوں پیدا ہوگی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے وہ چھپتے پھرتے تھے، اور اسلام پھر آ گیا اور 1400 سال گزر گئے، آج بھی یہی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں یہ اطلاع مل جائے کہ بچی پیدا ہو رہی ہے، بچی پیدا ہو گئی ہے، بچی کی خوشخبری ہے، تو اسے مارنے پر تلے ہوئے۔ پیدائش سے پہلے اگر انہیں یہ بات کنفرم ہو جائے کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چلوایا ہے، تو وہ حمل ہی ضائع کروا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں۔ بعض ظلم اس طرح کے اور بعض ظلم پھر اس طرح کے بھی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی اور پہلے ہی دن کی بچی ابھی پیدائش کے 10-15 منٹ بعد جب اس کے باپ کو تھمائی جاتی ہے اور وہ اٹھا کے چارپائی کے اوپر مارتا ہے، بیڈ کے اوپر مارتا ہے کہ مجھے یہ بچی نہیں چاہیے، مجھے بچہ چاہیے، اور معصوم بچی کہ جو صرف 6 دن کی ہے اسے 5 گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے کہ میرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوگی۔ جو صورتحال اسلام سے پہلے تھی وہی صورتحال اب ہے۔ حالانکہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد پیار کی ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں بیٹا مقدم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بیٹی مقدم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ
اس آیت کی تفسیر کے اندر باقاعدہ لکھتے ہیں، جو میں ہر جمعے کے اندر پڑھتا ہوں، یخلق ما یشاء للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، اسی کے لیے ملکیت ہے آسمان کی بھی زمین کی بھی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناثا، پھر بعد میں فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ہر نیا شادی شدہ جوڑا، ہر نیا جوڑنے والا، ہر ایک میاں بیوی وہ اگر دعا کریں تو پہلی دعا ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا مل جائے۔ اللہ فرما رہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، لڑکے کے اوپر لڑکی کو اللہ نے مقدم کر دیا، آپ پر اور میرے اوپر مقدم ہے بیٹا، لیکن اللہ کسے مقدم لے کر آ رہے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس بیٹی کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو وہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اور میری نگاہ میں بیٹا مقدم ہے، لیکن اللہ کے ہاں بیٹی مقدم ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس نے ذکر ہی پہلے کیا تو بیٹی کا کیا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا۔ اللہ اسے مقدم کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے جس طرح سے ان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا جو سبب بن جائے گی وہ تمہاری بیٹی بن جائے گی، تمہاری بیٹی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں من کانت لہ بنتان، کہ جس کی دو بچیاں ہوں، دو بیٹیاں ہوں، دو لختے جگر ہوں، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، وہ ان کو ادب سکھلاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وہ ان کو تعلیم دیتا ہے تو اچھی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہیں تو بہترین صالح قسم کا لڑکا دیکھ کے ان کا وہ نکاح کر دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ بچیوں کا پالنے والا، اللہ کے نبی فرماتے میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی معیت حاصل ہوگی، جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی بیٹیاں، اگر آپ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، اچھا ادب سکھاتے ہیں، بولنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ دیتے ہیں، تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یوں ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سوال ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا ایک بیٹی بھی، کہ کسی کو اللہ ایک بیٹی دیتا ہے اور وہ اس کی اچھی تربیت کر دیتا ہے، اسے پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تربیت کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ اس بندے کو بھی نصیب ہوگا۔ اور ہماری بڑی عجیب منطق ہے، مجھ سمیت کسی سے بھی پوچھے کہ شادیاں کتنی کرتی ہیں، وہ کہنے 4 کرتے ہیں۔ شادیاں کتنی کرنی؟ 4 کرنی۔ آخر جس سے شادی ہو رہی وہ جنس کون سی ہے؟ وہ عورت ہے، شادی کرنے کے لیے تو تیار ہیں، اور وہ 4 لیکن ایک بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ ناگوار ہے۔ شادیاں کریں گے 4 لیکن بیٹی ایک بھی قبول نہیں۔ آخر جس بیوی کو تو گھر میں لے کر آنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی لخت جگر ہے نا، یا بائی کاٹ کر تو اس خاتون کا بھی کر، اور اپنے جسم سے پیدا کرنے کی کوشش کر کہ میں نے اپنے آپ سے پیدا کرنی۔
اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے، بڑی شان سے نوازا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام ہے، اسلام میں ماں کا مقام ہے، اسلام میں بہن کا مقام ہے، اسلام میں بیٹی کا مقام ہے، اسلام میں بیوی کا مقام ہے۔ ہر ایک چیز کو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بیان فرمایا۔ لیکن اتنا ظالم معاشرہ ہے، نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں بچیوں سے کہ گھر میں بچی کیوں آ گئی، 100 ہیلے اور 100 بہانے۔ بعض لوگ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بچی ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ نصیب کا پتہ نہیں، اور بعد میں پوری زندگی رونا پڑتا ہے۔ چنگی منتا کہ بھائی ان کے نصیب کا پتہ نہیں۔ جتنے بھی دکھ اور درد ملیں گے اس کے عوض میں اللہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ امتحان اور آزمائشیں تو آتی ہیں، وہ بھلے بیٹیوں کے ذریعے سے آئیں یا بیٹوں کے ذریعے سے، اور آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، خون کے آنسو ہمیشہ بیٹے رلاتے ہیں اور بیٹیاں صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ خون کے آنسو رلاتے ہیں بیٹے، جس کے اوپر ہم بڑا غرور اور تکبر کرتے ہیں، جس اولاد کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جن بیٹوں کے اوپر ہم کسی سے بھی لڑ بھڑ جاتے ہیں، وہ بیٹے خون کے آنسو رلاتے ہیں، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آتی ہیں، وہ تسلی دینے کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے باپ کو آ کر تسلی دیتی، بابا ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ جس بیٹی سے تو آج نفرت کرتا ہے وہ بیٹی تیرے آنسو پوچھنے کے لیے آتی ہے، اور جس بیٹے کو تو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اور چاہت اور تمنا کرتا ہے کہ بیٹا ہی صرف پیدا ہو اور اولاد نہ ہو، وہ بیٹا تیرے خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا، صرف ایک سے نہیں، چاروں سے، چاروں بیٹیوں سے۔ ایک بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اوپر پہننے والی چادر کو اتار کر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ام عطیہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس بچی کے باپ کی چادر ہے، اس کو اس میں دفنانا، اس میں کفنانا۔ اپنی چادر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتار کے دی اپنی بیٹی کے لیے کہ میری اس چادر میں میری اس بیٹی کو کفناؤ۔ اور خاتون جنت، بطول جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ جاتی تو پھر کیا کیفیت تھی؟ آج ہمارے گھر میں بچیاں پیدا ہو جائیں، چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گئی، پھر وہ جب انہیں پڑھانا لکھانا پھر شادی کرنا، اور شادی کرنے کے بعد ہم ان بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے 2-4 بچوں کے ساتھ اگر وہ آ گئی تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ لے بھی ہن خرچہ ڈبل ہو گیا، ہم انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے دروازے پر انہیں برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حال کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ دروازہ کھٹکا اور نبی علیہ السلام اپنی ساری ازواج کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ازواج آپ کے ارد گرد ہیں، اور باہر سے دروازہ کھٹکا ہے، اندر سے آواز لگائی من دق الباب، دروازے پر کون آیا ہے؟ کہا انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ابا جان میں فاطمہ آئی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابیات فرماتی ہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں سے اٹھے، آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کا پھر ہاتھ پکڑا، ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا مرحبا بابنتی فاطمہ، فاطمہ موسٹ ویلکم، جی آیا نو پخیر راگلی۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ماتھے کا بوسہ لیا
ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، اپنی جگہ پر بٹھایا جس جگہ پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اور ہم شادی شدہ بچیوں سے نفرت کرتے ہیں، پہلے تو پیدا نہیں ہونے دیتے، پیدا ہو جائیں تو تعلیم کے خرچے کے اوپر بولتے ہیں، تعلیم اگر ہو جائے پھر شادی پر بولتے ہیں اور انہیں باتیں سناتے ہیں، اور پھر جب وہ شادی ہو جائے تو پھر شادی شدہ ان کی زندگی کے اوپر، شادی والی زندگی کے اوپر جناب ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی شدہ بیٹی جو اپنے گھر سے آئی ہے اپنے میکے میں ملنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آگے گئے، ہاتھ کو بڑھایا، ماتھے کا بوسہ لیا اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہا۔ اور کیا فرماتے تھے؟ فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کیا فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ اگر کسی نے اس کو ناراض کر دیا نا، اس نے سمجھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ نبی علیہ السلام اس بیٹی سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اور صرف اپنی ہی بیٹی سے نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تکرہ البنات، لا تکرہ البنات۔ صرف یہ مثال قائم نہیں کی کہ اپنی بیٹیوں سے اپنے سینے سے لگایا، بلکہ فرمان جاری کر دیا کہ اے مسلمانوں، قیامت تک آنے والوں، یاد رکھو لا تکرہ البنات، اپنی بیٹیوں کو ناراض نہیں کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ پوری امت کی بیٹیوں کے لیے پیغام جاری کر دیا ماں باپ کو کہ سن لو، لا تکرہ البنات، اپنی بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ بیٹیاں تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے راز کی بات بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ وہ جب آخری ٹائم تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک بات کہی اور وہ رونے لگیں، پھر ایک بات کہی تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ میں بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ سر سے ابا کا جو سایہ ہے وہ اٹھنے والا ہے۔ کہا بیٹی پریشان نہیں ہونا، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کر ملے گی۔ اور مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کیوں ہم ان باتوں کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ کیوں ہم الٹرا ساؤنڈ کے اوپر جناب وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں اور پتہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی اور اس کے حمل کو ضائع کرواتے ہیں؟ آپ قاتل ہیں اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو۔ اور یہی بچیاں جو ہے وہ کھڑی ہوں گی قیامت کے دن کہ جب یہ سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا، کیا مانگتی تھی، کیا سوال کرتی تھی، کیوں قتل کیا؟ اس باپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا، کوئی غیرت اور حمیت پیدا نہ ہوئی کہ 6 سال کی معصوم بچی، نہتی بچی جو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، 5 گولیوں سے اسے بھون ڈالا۔ کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ یہی صورتحال تو اسلام سے پہلے کی تھی۔ وہ جب ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے آئے، صحابی بنے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کیا مجھے آپ یہ گارنٹی بھی دیتے ہیں جو گناہ میں نے کیا تھا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو کلمہ پڑھ لے، کہا دل مطمئن ہے، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ بتلا رہا ہے اور رو رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سن رہے اور رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ گناہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی میں سفر سے کسی کام سے باہر سفر کے اوپر گیا ہوا تھا، 8 سال گزر گئے، جب گھر واپس آیا تو اپنے گھر کے صحن میں ایک بچی کو دندراتے ہوئے، گھومتے ہوئے، پھرتے ہوئے میں نے دیکھا۔
بیوی سے پوچھا تو کہا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی تھی اور آپ 8 سال بعد آئے ہیں تو آج یہ 8 سال کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں باہر نکلتا تو لوگ کہتے کہ یہ وہ بچی والا ہے، اس کے گھر میں بچی ہیں، یہ بچی والا ہے۔ لوگوں کے طعنے برداشت نہ کر سکا، بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کر، اس کے ننھیال سے ملوا کر آتا ہوں، لے کر کہا چلا گیا اور ایک دور دراز جنگل میں جا کر کھڑا ہوا، ایک اوزار کو لیا، مٹی کو کھودا اور کہتا ہے کہ جیسے میں مٹی کو کھوتا تھا وہ مٹی میرے کپڑے پر پڑتی تھی تو میری بیٹی کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے۔ بیان کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی، میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا اس کے بارے میں کہ وہ مجھے یہ بات بھی کرتی، پیار کی بات بھی کرتی، میرے کپڑوں کو صاف بھی کرتی، لیکن میں نے کھود لی، مٹی کھودی، اپنی بچی کو اٹھایا، بیچ میں ڈالا اور اسے درگور کر کے میں آ گیا۔ اس کی چیخوں کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی، اسلام میں قبول کرتا ہوں، مجھے بتلائیں کیا گارنٹی ہے کہ میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن شرمندہ ہے، اور ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، قرآن ہمارے گھر میں، حدیث ہمارے گھر میں، ہر جمعے عالم دین کے پیچھے جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہم دین اسلام کو سیکھتے ہیں، لیکن حالت اور نتیجہ کیا ہے کہ صرف 6 دن کی بچی اور 5 گولیوں سے اسے بھون ڈالا۔ کیا جواب دے گا وہ باپ قیامت کے روز جب اللہ اس سے پوچھے گا بتلا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا گناہ کیا تھا، کیوں قتل کیا؟ بیٹی سے نفرت نہ کر، بیٹی سے پیار کر، اس لیے کہ وہ تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ تو ایک بیٹی ایک رشتے میں آ گئے نا۔ عورت کا جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے، عورت، عورت، لفظ عورت، اسلام میں جو اس کا مقام ہے، اس سے پہلے والے ادیان میں، دینوں میں وہ بات نہیں تھی، معاشروں میں وہ بات نہیں تھی، سوسائٹیز کے اندر وہ بات نہیں تھی، جو اسلامی سوسائٹی نے آ کے عورت کو عزت اور احترام اور وقار دیا۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اولاد کو کیا کہا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے، اگر ماں کی صورت پہ ہو۔ اور صحابہ رسول پوچھے من احق بحسن صحابتی الیہ، اللہ کے نبی بتلائیں کہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس سے اچھائی سے پیش آؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دے امو کا تیری ماں ہے، وہ پھر پوچھے کون ہے، فرمایا امو کا تیری ماں ہے، وہ پھر پوچھے کون ہے، فرمایا امو کا تیری ماں ہے۔ تیری جنت تیری ماں کے قدم میں۔ صحابی آئے اور کہے اللہ کے نبی جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھے تیری ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ کہا کہ جا اس کی جا کے خدمت کر، ففیہما جاہد، اس کی بات کو مان، اس کی بات کو تسلیم کر، تیرے لیے یہی حکم ہے۔ ماں کا مقام، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی تعلیم حاصل کر جائیں نا، پکے ٹھکے جاہل رہیں گے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے۔ جاؤ، یہ آج اس منبر سے میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم لینے والے اپنی بچیوں سے اور اپنی گھر کی خواتین سے یہ رویہ نہیں رکھتے، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو گالیاں نہیں دیتے، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم حاصل کر جائیں، پکے جاہل جب تک قرآن نہیں آتا۔ اتنے زبردست احکامات ہیں، اور کبھی میں سوشل میڈیا پر وہ دیکھتا ہوں نا، MBBS ڈاکٹر کا باپ
بڑھاپے میں باہر بیٹھ کے روڈ کے اوپر فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور کسی نے اس کا انٹرویو کر لیا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا MBBS ڈاکٹر ہے، نام میں اس کا نہیں بتاؤں گا، میرے بیٹے کی بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن حالت اور کیفیت میری یہ ہے کہ میں یہاں روڈ پر بیٹھ کے مانگ رہا ہوں۔ کبھی کسی کے جناب وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کا باپ ہے، اور میں نے اسی ممبر کے اوپر کہا تھا، ایک جرنیل بھی اسی طرح سے گیا تھا، اور وہ میٹنگ کے اندر بیٹھا تھا، اور اس کا بوڑھا باپ دیہاتی دھوتی باندھے ہوئے جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے انٹروڈکشن جو اس کا کروایا اپنے باپ کا اپنے دوستوں کے سامنے، کیا کہا؟ یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ یہ بتلانا برداشت نہیں کیا کہ یہ میرا باپ ہے، اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، یہ دور کی بات نہیں، ابھی پیچھے چلے جائیں 1-2 سال کی صرف بات ہے، غداری کے مقدمے میں اسے لٹکایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، رضوان اس کا نام تھا، غداری کے مقدمے اسے لٹکایا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ملک سے غداری نہیں تھی، اس نے اپنے باپ سے غداری کی، اللہ نے اسے اس انجام کے اوپر پہنچایا۔ لوگ اپنی میراث کے لیے، وراثت کے لیے اپنے باپ کو مار دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ سیالکوٹ کے اندر نوجوان بچے نے اپنے باپ کو گولی مار دی، وراثت کا معاملہ ہے۔ کوئی کبھی اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، کوئی باپ کو قتل کر رہا ہے، بھتیجا چاچا کو قتل کر رہا ہے۔ رشتوں کی پاسداری کریں، یہ مال یہاں پر رہ جائے گا، اللہ کی قسم یہاں پر رہ جائے گا، اوپر کچھ نہیں جانے والا۔ اوپر جائیں گے تو صرف تیرے اعمال جائیں گے، قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تیرے اعمال کام آئیں گے۔ آج ذرے ذرے کے پیچھے ہم اپنی جانیں جناب نچھاور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آوے تو صحیح، کوئی حصہ مانگے تو صحیح، ماں کا بھی کھا جاؤ، بہن کا کھا جاؤ، بیٹیوں کا کھا جاؤ، جو کمزور بھائی ہو ان کا بھی کھا جاؤ۔ کب تک؟ میں نے ایک ویڈیو پچھلے دنوں اپنی ریکارڈ کروائی اور اس میں صرف 2 جملے کہے، اگر انسان کا پتر بندہ بننا چاہتا ہے، انسان کا پتر بننا چاہتا ہے، ٹریک پر رہنا چاہتا ہے، تو 2 چیزیں صرف اس کے اندر آ جائیں، انشاءاللہ وہ کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ جملہ آپ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک، کوئی بھی عمل کرنے لگیں، کوئی بھی عمل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سیدھے راستے پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ موبائل بھی چلاتے ہوئے نا آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ فوری اسے نظر چرائیں گے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی اپنے پلے باندھ لیں، آپ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ آخر کب تلک، یہ جملہ اپنی دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا جملہ آخر کب تلک، کہ جو کچھ بھی آپ نے کیے آخر کب تلک، فراڈ کیے آخر کب تلک، کسی کا حصہ کھایا آخر کب تلک، وراثت مار لی آخر کب تلک، آپ قتل کر رہے ہیں آخر کب تلک، یہ اپنے دماغ کی اور دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، اللہ کی قسم تو راہ راست پر آ جائے گا۔ کیونکہ آخر ایک دن موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد فرشتہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا، وہ کانوں سے سنتا نہیں، آنکھوں سے دیکھتا نہیں، زبان سے وہ بولتا نہیں، صرف کیا کرتا ہے، وَيُضْرَبُ بِمُطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں، وہ نہ دیکھے گا نہ وہ سنے گا کہ اگے مار کھانا لا مولوی ہے، عالم دین ہے، عالم ہے، فاضل ہے، یہ وکیل ہے، جج ہے، ڈاکٹر ہے، کون ہے، وہ اس سے کوئی کنسرن نہیں، صرف اس کا کام ہے مارنا۔ اللہ کہے گا مار، اور وہ مارے گا۔ ساری چدراہٹیں، وہ ساری نمازیں، وہ سارے نمازی، وہ امامت، وہ خطابت، وہ بیانات، وہ جناب ڈاکٹری، وہ فلاسفری، سب نکل جائے گی اس فرشتے کے سامنے، اس لیے نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، اس کا کام صرف ٹھوکنا ہے، وہ ٹھوکے گا۔ تو اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آخر کب تلک۔ اپنی بچیوں سے پیار کریں، اپنی اولاد سے پیار کریں، ان کو وہی عزت دیں جو اسلام نے ان کا مقام رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، یہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ یہ بیٹیاں بنیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عورتوں سے
اپنے گھر کی خواتین سے عقیدت رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ سب میں سے بہتر شخص وہ بہتر ہوتا ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے. باہر میں ہوں، عالم دین ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سارا کچھ ہے، کوئی ڈاکٹر وکیل ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، لیکن میرے اخلاق کا پتہ میری بیوی سے لگ سکتا ہے. اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ میں کتنے اخلاق کا مالک ہوں. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے اہل والوں سے اچھا رہتا ہوں اور تم میں سے بھی اچھا وہی بندہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو خواتین کی عزت کریں. اسی موضوع کو میں اگلے جمعے کے اندر بھی بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی